مرشد اردو سے خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی نظم و نسق کے مدرسہ کے بنیادی اصول۔ نظم و نسق کی جگہ پہ اگر آپ نے ایگزیکٹ مترادف لے کر آنا ہو تو انتظام و انصرام بھی لا سکتے ہیں۔ مدرسہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں ہر بچے کی صحیح تربیت کے لیے مخصوص مشغلہ کی جمع الجمع یعنی مشغلے اور پھر جو ہے نا وہ جمع الجمع مشاغل اور فعالیتوں کی تنظیم کی جاتی ہے۔ یہ فعالیتیں بچے کی ضروریات کے لحاظ سے اس کے نشو و نما کے مختلف مدارج کے مطابق مرتب کی جاتی ہیں تاکہ وہ معاشرے کا مفید رکن بن سکے۔ ان کے لیے مدرسے کے نظم و نسق کے کچھ اصول متعین کر لینے ضروری ہوتے ہیں۔ ایسے اصول نظم و نسق کے بنیادی اصول کہلاتے ہیں۔ آئیے اس چارٹ کو مکمل طور پر جانتے ہیں۔ پہلے اصول اصلاح و ترمیم، معاشرے کے ساتھ قریبی تعلق، پیشہ ورانہ نشو و نما، ذمہ داری اور اختیار، اصول مقصدیت، اصول جامعیت، اصول کفایت شعاری، سادگی اور خوش سلیقگی، اصول اشتراک و تعاون، نظم و نسق مدرسہ کے بنیادی اصول۔ اب یہ آپس میں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ جزو لا ينفک ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا انٹریکٹیو ہیں اور ان کا اسی طرح جاننا بہت ضروری ہے۔ اصول مقصدیت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ادارے کے قیام کے کچھ اغراض و مقاصد ہوتے ہیں۔ اس ادارے میں دی جانے والی ہر فعالیت ان مقاصد کے اصول کے لیے ہوتی ہے۔ اسی اصول کے مطابق مدرسے کی ہر تدریسی اور سماجی سرگرمی میں ان اغراض و مقاصد کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے جن کے لیے مدرسہ قائم کیا گیا ہے۔ ہمارے ملک میں تعلیم کا مقصد ایک ایسے اسلامی جمہوری معاشرے کا قیام ہے جو فلاح کا باعث ہو اور دنیا کے لیے ایک مثالی نمونہ ہو۔ ظاہر ہے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پاکستانی مدارس میں ایسی فعالیتوں کا بندوبست کرنا ہوگا جو بچوں کے اخلاق و کردار کی تعمیر کریں اور انہیں سچے مسلمان بنائیں۔ اس کے ساتھ مدرسے میں ایسے معلمین کا تعین بھی ہو جو اسلام اور جمہوریت کے پرستار ہوں، نہ کہ مرکز ایسے لوگوں کو منتخب کریں جن کا سرے سے مذہب اور جمہوریت پر کوئی اعتقاد نہ ہو۔ اس اصول کے تحت پاکستانی مدارس کے اغراض و مقاصد اور تعلیمی سرگرمیوں کی نوعیت یورپین طرز کے اسکول سے مختلف ہوگی۔ ایسے ایک عام اسکول اور پبلک اسکول کے درمیان ایک جامع ہائی اسکول اور پیشہ ورانہ ہائی اسکول کے مقاصد میں فرق ہوگا۔ اس طرح کا فرق ایک زرعی معاشرے میں قائم مدارس اور صنعتی علاقوں میں قائم مدارس میں ہوگا۔ عام طور پر اکثر معاشروں میں بچوں کو آزادانہ طور پر اپنے فطری صلاحیتوں کی نشو و نما کے مواقع فراہم کرنے کو تعلیم کا مقصد سمجھا جاتا ہے، یعنی بچے کی انفرادیت پر زور دیا جاتا ہے۔ ایسے مدارس میں آمرانہ قسم کا نظم و ضبط ان مدارس کی اس بنیادی پالیسی کے خلاف ہوگا جس کی روح سے بچے کی تربیت جمہوری انداز میں ہونا تھی، لیکن بعض معاشرے ایسے بھی ہیں جہاں انفرادیت کے بجائے اجتماعیت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف معاشروں میں مدارس کی تنظیم کرتے وقت اس فرق کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ اصول جامعیت سے مراد یہ ہے کہ مدرسے میں مختلف قسم کے مشاغل، تحریکات اور فعالیتیں مہیا کی جائیں تاکہ بچے اپنے مکتبی زندگی کے دوران عملی طور پر اپنے طبعی رجحانات، ضروریات اور دلچسپیوں کے مطابق ان فعالیتوں میں حصہ لے سکیں۔ اس طرح ان میں ذہنی بیداری، عملی استعداد اور عملی صلاحیت پیدا ہو سکے گی۔ ہر مدرسے میں معاشرے کے تعین کردہ عمومی مقاصد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچوں کے دلوں میں مذہب اور جمہوریت کا احترام کرنا، جذبہ حب الوطنی کے نشو و نما، محنت کی عظمت کا احساس، بزرگوں کا ادب، خود اعتمادی اور سیرت و کردار کی تعمیر وغیرہ۔ لیکن اس کے ساتھ مدرسے میں آنے والے بچے صنعتی علوم سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں
ایسے بچوں کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق تدریسی سامان کا انتظام کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح فوجی گھرانوں سے تعلق رکھنے والے بچوں کے لیے عسکری سائنس کی تدریس کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ بچوں کی ضروریات کے مطابق پسندیدہ سرگرمیوں کی تنظیم اور ان میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے بچوں کے خاندانی پس منظر کا جاننا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ کچھ بچے مفلس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے والدین کو غم روزگار سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ بچوں کی تعلیمی ضروریات پوری کر سکیں۔ اس کے برعکس مالی لحاظ سے خوشحال خاندانوں کے بچے ذہنی طور پر مطمئن ہونے کی وجہ سے تعلیمی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اس طرح بعض اوقات ایک ہی مدرسے میں شہری اور دیہاتی بچے جمع ہو جاتے ہیں۔ ان میں طبی میلانات اور زبان کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے۔ مدرسے کی سرگرمیوں کو اس طرح ترتیب دینا چاہیے کہ تمام بچے ان سے یکساں مستفید ہو سکیں۔ ماہرین نفسیات کی روح سے ہر بچے کی شخصیت کے دو پہلو ہوتے ہیں، یعنی انفرادی اور اجتماعی۔ ان دونوں پہلوؤں کی نشو و نما کرنا تعلیم کا مقصد ہے۔ انفرادی لحاظ سے بچے کا حق ہے اس کی ذہنی، جسمانی، اخلاقی اور روحانی تربیت ہو اور وہ علم و ہنر حاصل کر کے اپنی روزی کما سکیں۔ اسے اپنی شخصیت کی تہذیب و تکمیل کے ساتھ ساتھ معاشرے میں صحیح مقام حاصل ہو سکے۔ جب فرد اپنے مستقبل کو سنوارتا ہے تو پھر وہ قوم و ملک کی طرف سے عائد کردہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی اہلیت بھی پیدا کرتا ہے۔ حقوق و فرائض کی ادائیگی میں توازن ہی معاشرے کی پائیداری کا ضامن ہے۔ مدرسے میں وہ رواداری اور دوسروں سے مل جل کر رہنے کا سبق بھی سیکھتا ہے۔ بچے کی شخصیت ان دونوں پہلوؤں یعنی انفرادی اور اجتماعی کی متوازن نشو و نما ضروری ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر مدرسے کا یہ فرض ہے کہ وہ ان دونوں کے لیے تدریسی اور غیر تدریسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع اور سہولتیں مہیا کرے تاکہ بچے کی شخصیت کا کوئی پہلو تربیت سے محروم نہ رہ جائے، یعنی یہی اصول جامعیت کا تقاضا ہے۔ اصول کفایت شعاری: اصول کفایت کا مطلب ہے کہ مدرسے کی تنظیم اتنی مکمل ہو کہ اس سے متعلق ہر چیز سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے، یعنی مدرسے میں جو لوازمات، سہولتیں اور مواقع میسر ہوں ان سے پوری طرح فائدہ اٹھایا جائے اور جن فعالیتوں کا اہتمام کیا گیا ہے ان کی انجام دہی میں ساز و سامان، وقت اور محنت سے پورا استفادہ کیا جائے۔ نہ کہ مدرسے میں کھیل کا میدان ہو لیکن کھیلنے کا کوئی معقول بندوبست نہ ہو۔ لائبریری تو ہو مگر کتابوں کی تقسیم کا موزوں انتظام نہ ہو۔ سائنس کا سامان بہت زیادہ ہو مگر طلبہ کو عملی کام کرنے کے مواقع میسر نہ آتے ہوں۔ اس طرح مدرسے میں ریاضی سے دلچسپی رکھنے والے استاد کو انگریزی پڑھانے پر لگا دیا جائے، یا پھر ایک استاد چھوٹی کلاس کو کامیابی کے ساتھ پڑھا سکتا ہے مگر اس سے سال بھر بڑی جماعتوں کی تدریس دی جائے۔ بعض اساتذہ کو کسی کھیل میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی مگر اسے اس کا انچارج بنایا جائے۔ اصول کفایت شعاری کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ مدرسے میں صرف اتنی فعالیتیں شروع کی جائیں جن کے لیے خاطر خواہ انتظام کیا جا سکے، اور پھر اساتذہ کی دلچسپی اور اہلیت کے پیش نظر ان کو کام سپرد کیا جائے، یعنی ان کو وہ کام سپرد کیا جائے۔ اس طرح اساتذہ کو چاہیے کہ مضامین یا مشاغل کا انتخاب کرتے وقت بچوں پر اپنی مرضی نہ ٹھونسیں بلکہ ان کی مرضی پر رہنے دیں۔ صدر معلم کو بھی چاہیے کہ وہ فعالیتوں کو تقسیم کرتے وقت اپنی پسند یا ناپسند کو درمیان میں نہ لائے بلکہ اساتذہ کی دلچسپی اور اہلیت کے مطابق انہیں کام سپرد کرے۔ اصول اشتراک و تعاون: اچھے نظم و نسق کا تقاضا ہے کہ اسکول میں تعاون، اتحاد، عمل اور اعتماد اور اشتراک کی فضا پورے طور پر مدرسے کا ہر کام باہمی صلاح مشورے اور تعاون سے سر انجام پائے۔ مدرسے کے ہر کارکن کے ساتھ مدرسے کے منتظمین کا رویہ بڑا برادرانہ ہونا چاہیے۔ صدر معلم کو چاہیے کہ وہ اپنے معاون اساتذہ کے ساتھ حاکمانہ رویہ کی بجائے برادرانہ رویہ رکھے، اور دوسری طرف اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے صدر معلم کے ساتھ نہایت عزت و احترام سے پیش آئیں اور دلی طور پر ان سے تعاون کریں، کیونکہ اگر
صدر معلم اور معاون اساتذہ کے درمیان خوشگوار ماحول نہیں ہوگا تو یقیناً مؤثر تدریس نہیں ہو پائے گی، اور جس کا نتیجہ ادارے کی تباہی کا باعث ہوگا۔ لہذا صدر معلم اور معاون اساتذہ کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ان سب کا مشترک مقصد بچوں کی بہترین تربیت کرنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو وقار کا مسئلہ بنا لینے کے بجائے انہیں چاہیے کہ آپس میں خوشگوار ماحول رکھیں اور اسکول کی تمام تر ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ نبھائیں۔ صدر معلم کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے معاون اساتذہ کو مدرسے کی ذمہ داریوں میں حصہ لینے کی دعوت دے اور خوش کرے کہ طلباء کو بھی ایسے موقعوں پر شریک کار بنایا جائے۔ سادگی و خوش سلیگی۔ نظم و نسق کا پانچواں اصول یہ ہے کہ مدرسے کے قواعد و ضوابط کو غیر ضروری طور پر مشکل نہ بنایا جائے، بلکہ ہر کام کا طریقہ کار سادہ ہو تاکہ کسی قسم کی الجھن پیدا نہ ہو اور اور تمام کام سلیقہ مندی سے طے پائیں۔ اس کے ساتھ ہی اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ ایسے قواعد و ضوابط سے اجتناب کیا جائے جو بے مقصد ہوں اور محض خانہ پوری کے لیے نہ ہوں، کیونکہ ایسی صورت خواہ مخواہ مشکل کا باعث بنتی ہے۔ لہذا ان پر عمل کے لیے بے جا اصرار نہ کیا جائے۔ نظم و نسق کی بنیاد محنت پر رکھی جائے تاکہ اس میں سستی اور کاہلی کے لیے کوئی گنجائش نہ ہو۔ البتہ اساتذہ اور طلباء کی قوت و کارکردگی کا لحاظ ضرور رکھا جائے۔ ذمہ داری اور اختیار۔ نظم و نسق کا چھٹا اصول ذمہ داری اور اختیار کا ہوتا ہے، کیونکہ اکیلا ہیڈ ماسٹر مدرسے کی تمام سرگرمیاں خود انجام نہیں دے سکتا۔ یقیناً اسے دوسروں کو کرنے کے لیے کام دینا پڑے گا، جس کے لیے وہ انہیں مناسب اختیار بھی دے گا تاکہ وہ آزادانہ طور پر موضوع لائحہ عمل کے مطابق کام کو سر انجام دے سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ ماسٹر کو چاہیے کہ وہ ان کی رہنمائی کرے اور ان پر عدم اعتماد اور بے جا مداخلت سے ان کی حوصلہ شکنی نہ کرے۔ یقیناً ان پر مکمل اعتماد سے کام صحیح طور پر انجام پائے گا۔ پیشہ ورانہ نشو و نما سے مراد ہے کہ ساتواں اصول پیشہ ورانہ نشو و نما سے مراد ہے کہ مدرسے میں ایسا ماحول قائم کیا جائے جس میں رہ کر اساتذہ بغیر کسی رکاوٹ کے شوق، لگن اور مبلغانہ جوش و خروش کے ساتھ فرائض سر انجام دے سکیں۔ اس مقصد کے لیے ان کو تمام سہولتیں میسر ہوں اور علمی استعداد بڑھانے اور پیشہ ورانہ مہارت میں کمال حاصل کرنے کے لیے تمام جدید نظریات سے متعارف ہونے کے مواقع باہم پہنچائے جائیں۔ ان کے لیے جدید طریقہ تدریس سے واقفیت دلانے کے لیے تجدیدی کورسوں اور تعلیمی کانفرنسوں کا اعتماد بھی ضروری ہے۔ غرض کے اساتذہ کو تعلیمی میدان میں نئے تجربات کرنے کی رغبت دلائی جائے۔ قصہ مختصر یہ کہ مدرسے کے نظم و نسق کی روح اور کارکردگی ایسی ہو کہ اس سے عملے کی پیشہ ورانہ نشو و نما میں مدد ملے۔ اس کا انحصار کافی حد تک صدر معلم کی قائدانہ صلاحیتوں پر ہے۔ اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اچھا نظم و نسق وہی ہوتا ہے جس میں اساتذہ کو اپنے تدریسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ مہارت کے مواقع بھی ملیں۔ چنانچہ صدر معلم کا فرض ہے کہ وہ اساتذہ کی تربیت کے سلسلے میں ان کی حوصلہ افزائی کرے۔ یہاں پر مقصدیت اور فعالیتیں، یہ دو جو ٹرم استعمال کی گئی ہیں، یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی وضع کردہ ہیں، اور سب سے پہلے اس کو پاکستان کے اندر اور اردو کے اندر سب سے پہلے انہوں نے استعمال کیا، اور ان کی جو ہے وہ کتب سے ان کو آگے پھر جو ہے وہ اختراع کیا گیا ہے۔ تو یہ خاص طور پر یاد رکھیے گا کہ بطور اردو دان یہ ان کا اردو کی خدمات کے لیے ایک خاص حصہ ہے۔ معاشرے کے ساتھ قریبی تعلق، یہ نظم و نسق کا 8واں اصول یہ اصول ہے کہ مدرسے کا معاشرے سے قریبی تعلق ہو، یعنی اپنے تعلیمی اور عام قسم کے مسائل کے حل میں مدرسے کو معاشرے سے رہنمائی اور مدد لینی چاہیے۔ مثال کے طور پر طلباء کی غیر حاضری کا مسئلہ ہو یا ان کا پڑھائی میں دلچسپی نہ لینے کا مسئلہ ہو، یقیناً اساتذہ اور والدین کا باہمی تعاون اچھے نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ اس طرح مدرسے میں ساز و سامان کی کمی وغیرہ کے مسائل بھی معاشرے
معاشرے کی مدد سے حل ہو سکتے ہیں۔ اس تعاون کا ایک فائدہ اور بھی ہوتا ہے کہ مدرسے کو معاشرے کی ضروریات اور خواہشات کا علم رہتا ہے اور وہ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو ان کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ لہذا مدرسے کے لیے ضروری ہے کہ اعلیٰ کارکردگی کے لیے معاشرے کے ساتھ قریبی تعلق رکھے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جو کہ مکمل ہوا نظم و نسق کے مدرسہ، اور اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ 8 بنیادی اصول پڑھے، اور 8 بنیادی اصول کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کا جائزہ بھی لیا کہ کون سی اصطلاح کس جو ہے وہ اردو دان نے یا کس محقق نے جو ہے وہ وضع کر رکھی تھی۔ یہی ٹاپک مکمل انگلش میڈیم میں پڑھنے کے لیے مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا کو سبسکرائب کیجئے، اور یہی جو ہے وہ مدارس کے اعتبار سے یا جامعات جو ہماری کلاسیکل اسلامک سائنسز پڑھانے والے اس کے اعتبار سے پڑھنے کے لیے جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام کو سبسکرائب کیجئے، اور مرشد اردو سے اجازت دیجیے۔ میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.